یہاں پر مورد توجہ جو نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ علم اجمالی دوم مؤثر در تنجیز واقع نہیں ہو سکتا ہے. اس کا تکلیف کے منجز ہونے میں کوئی نقش نہیں ہے، اس لیے کہ شرط تأثیر علم اجمالی یہ ہے کہ علی کلا التقدیرین تنجز پیدا کرے، چاہے اس طرف کا معلوم بالاجمال ہو، چاہے اس طرف کا معلوم بالاجمال ہو. علم اجمالی دونوں طرف کو منجز بنانے میں مؤثر ہونا چاہیے. اما یہاں پر کہ جہاں پر آپ ملاقی ہاتھ کو قرار دیتے ہیں اور ایک طرف فرش طرف یسار کو قرار دیتے ہیں تو آپ کا علم اجمالی بین طرف یسار و دست کہ جو ہاتھ ملاقی تھا ان دونوں کی نسبت منجزیت ہونا چاہیے. اما طرف یسار میں کیوں منجزیت آیا کرتی ہے؟ وہ اس لیے منجزیت طرف یسار میں آتی ہے کہ یسار علم اجمالی اول کا طرف ہے. علم اجمالی اول کی وجہ سے طرف یسار کا منکشف ہونا اور اس کا واضح ہونا مشخص ہے کہ طرف یسار تو علم اجمالی کی وجہ سے منجز ہے. جب منجز ہے تو وجوب اجتناب کی تکلیف بھی ہے اس فرض پر کہ یہ واقعاً نجس ہو. تنجس طرف یسار ہو گیا. بس اس لیے تنجس تکلیف یسار میں آنے کی وجہ سے کہیں گے کہ علم اجمالی نے تنجس میں طرف یسار میں
اثر اور تاثیر گزاری کی ہے۔ اسی طرح جو ہاتھ نجس تھا ملاقی کے عنوان سے، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہ دست جو ملاقی ہے وہ دست کا مرحلہ علم اجمالی دوم میں آتا ہے، اس لیے کہ علم اجمالی اول طرف یسار و طرف یمین تھا فرش میں، اب ہاتھ اس طرف یمین میں لگ جانے کی وجہ سے علم اجمالی بین یسار و دست جو ملاقی ہے اس میں پیدا ہو جائے، تو یہ علم اجمالی دوم ہے۔ علم اجمالی اول یسار و یمین کے درمیان، علم اجمالی دوم کیا ہے کہ یسار و دست کے درمیان، ہاتھ کے درمیان، ملاقی کے درمیان، دست ملاقی ہے۔ تو اگر تکلیف منجز ہو چکی تھی یسار و یمین کے درمیان اور علم اجمالی نے اثر کیا تھا دونوں میں منجزیت کا، تو اب وہی علم اجمالی آ کر پھر دوبارہ یسار کو وجوب اجتناب اور دست کو وجوب اجتناب قرار دے، تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے میں دو تنجز وجود میں آ جائیں، دو تنجز وجود میں آ جائیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شے میں ایک ہی جہت سے دو تنجز وجود میں آ جائیں۔ یہ بھی یسار پہلے بھی طرف علم اجمالی تھا، وجوب اجتناب تھا جب وہ یمین کے ساتھ چل رہا تھا، اب یہی یسار دست و ملاقی کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس وقت دوبارہ وجوب اجتناب آ جائے، ایک ہی چیز میں دو تکلیف نہیں آ سکتی، وجوب اجتناب کیا نہیں ہے، اس لحاظ کہ تنجز ڈبل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آپ پہلے مقدمے میں سن چکے تھے کہ آپ نے وہاں پر ملاحظہ کیا تھا کہ دو مقدمے عرض کیے تھے، اس میں مقدمے دوم یہی تھا کہ دو دفعہ تنجز نہیں ہوا کر، دو دفعہ ایک ساتھ تکلیف نہیں آیا کرتی ہے، بس اس لیے تکلیف پہلے یسار میں آ چکی تھی، دوبارہ آئے تو اس کے نتیجے میں تکرار تنجز لازم آئے گا، اور علم اجمالی کی شرط یہ ہے کہ تکرار تنجز نہیں ہونا چاہیے، تب علم اجمالی اثر انداز ہوا کرتا ہے۔ علم اجمالی ملاقی میں تو اثر کرے گا لیکن طرف یسار میں اثر نہیں کرے گا، اور علم اجمالی کی شرط کہ سب طرف کے اندر جو ہے اثر انداز ہونا چاہیے، بس اس لیے یہاں پر علم اجمالی متصف بمنجزیت نہیں کرتا ہے ایک طرف، اس کے نتیجے میں علم اجمالی کی تاثیر ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یہ تھی گفتگو اس وقت کہ جب یمین و یسار کے درمیان علم اجمالی پہلے تھا، ملاقات ہاتھ کی یا پیر کی بعد میں تھی۔ اب آ جائیے بالکل برعکس مسئلہ، پہلے ہاتھ
طرف یمین کو لگا ہے. پھر ہمیں علم اجمالی بعد میں پیدا ہوا ہے کہ یسار و یمین کے درمیان علم اجمالی نجاست ہے. علم اجمالی بعد میں آیا، ملاقات پہلے ہے. علم اجمالی جب بعد میں آیا ہے تو اب علم اجمالی ہے ایسی صورت میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ علم اجمالی پیدا ہوا ہے پہلے مرحلے میں کہ ہاتھ نجس تھا. اس فرض کو لے، ہاتھ نجس تھا یا طرف یسار نجس تھا. ہاتھ و یسار کے درمیان علم اجمالی ہے. ہاتھ و یسار کے درمیان یہ علم اجمالی اول ہے. تو علم اجمالی اول میں چونکہ دونوں طرف تنجزیت رکھتے ہیں، طرف ہاتھ بھی اور طرف یسار بھی، اس لیے علم اجمالی اپنا اثر کرے گا علم اجمالی اول میں. اب وہ ہاتھ جو نجس ہونے کا احتمال تھا وہ آ کر کے طرف یمین میں ملاقات کرتا ہے. تو ملاقی جو ہاتھ ہے، ملاقا جو یمین ہے، اگر ملاقی نجس تھا تو ملاقا بھی نجس ہو جائے گا تری کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم اجمالی اول میں یسار اور دست، یہ پہلے علم اجمالی اس پر قائم ہوا ہے. علم اجمالی کس پر قائم ہوا؟ یسار و دست. علم اجمالی دوم آتا ہے کیا کہ چونکہ ہاتھ یمین سے ٹکرایا ہے، یمین سے ملاقات کیا ہے، تو اب یمین اور یسار میں علم اجمالی دوم پیدا ہوگا، برعکس پہلے کے بالکل برعکس ہے. یمین و یسار میں علم اجمالی دوم ہے، بالکل پہلے کے برعکس. چنانچہ اب چونکہ علم اجمالی دوم میں تنجزیت کی ہر طرف تنجزیت کی صلاحیت نہیں ہے، چونکہ طرف یمین تو نیا ہے، طرف یسار تو پہلے ہی منجزیت پا چکا ہے. اگر دوبارہ منجزیت دے تو تکرار تنجز لازم آئے گا، تکرار تنجز. اور علم اجمالی کی شرط یہ کہ تکرار تنجزیت نہیں ہونا چاہیے، جب جا کے تأثیر در حکم کیا کرتا ہے، تأثیر در تکلیف کیا کرتا ہے. بس اس لیے جو ہے جب علم اجمالی کی تاثیر ہی ختم ہو گئی ہے تو جو طرف یمین ہے وہ علم اجمالی کی تاثیر سے باہر چلا جائے گا اور وجوب اجتناب اس یمین پر نہیں آئے گا، یسار اور دست پر آئے گا. یہ پہلا علم اجمالی دست اور یسار کے درمیان تھا. ملاقات یمین سے ہوئی تو ملاقات جو یمین تھا وہ علم اجمالی کی تاثیر سے خارج ہے، کیونکہ تنجز تکلیف تکرار ہو گیا ہے. اس لیے وہ طرف دوم جو کہ یمین والا ہے، جو ملاقا ہے، جو علم اجمالی دوم کا حصہ ہے، وہ وجوب اجتناب نہیں رہے گا، کیونکہ علم اجمالی کی تاثیر کی شرط موجود نہیں ہے. شرط کیا تھی؟ کہ علم اجمالی تکرار نہیں ہونا چاہیے تنجز تکلیف میں. یہاں پر تکرار ہو رہا ہے، اس لحاظ سے جو ہے
یہ ملاقہ جو طرف یمین ہے وہ وجوب اجتناب نہیں رہے گا. وجوب اجتناب نہیں رہے گا تو شک کے در تکلیف ہو جائے گا. شک کے در تکلیف میں اصل براءت، اصالت الطہارت، اصالت الحلیات جاری کریں گے. یہ تھا برعکس مسئلہ. بس دو طرف مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دونوں میں چاہے تکرار تنجز ملاقی میں ہو رہا ہو، چاہے تکرار تنجز ملاقہ میں ہو رہا ہو، کہیں پر بھی تکرار تنجز ہوگا تو علم اجمالی کی تنجزیت تکرار کی صورت میں تاثیر کی شرط باقی نہیں رہے گی. تاثیر کی شرط ہے کہ تکرار نہیں ہونا چاہیے. تنجز تکرار ہوگا تو شرط تاثیر ختم ہو جائے گی. شرط تاثیر ختم ہونے کے نتیجے میں وجوب اجتناب بھی دوسری طرف نہیں آئے گا. جب وجوب اجتناب نہیں آئے گا تو پھر اصل برات جاری کریں گے، اصل طہارت جاری کریں گے. یہ تھے دو طرف بحث کہ جو آج کی گفتگو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا. آگے انشاءاللہ آغا خراسانی صاحب کفایہ اس پر اشکال وارد کریں گے کہ جب انہوں نے ملاقی میں اجتناب واجب نہیں مانا ہے تو اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ. صلی اللہ